بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا غلام اگر چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا؟ یہ ہے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب الحدود باب ہے چور کا ہاتھ کاٹنے کے حوالے سے 3608ویں حدیث کتاب میں اور 19ویں ہے باب میں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال جاء رجل الى عمر بغلام له فقال اقطع يده فإنه سرق مرآة لامرأتي فقال عمر رضی اللہ عنہ لا قطع عليه وهو خادمكم أخذ متاعكم رواہ مالک۔ معزز خاتم حضرات، یہ روایت ہمیں موطا امام مالک میں ملے گی اور موطا امام مالک میں کتاب الحدود ہے، باب ہے ما لا قطع فیہ، 1534ویں حدیث۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ حدیث صرف یہیں پر نہیں اور کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن میں نے صرف حوالہ آپ کو موطا امام مالک کا دیا کیونکہ صاحب مشکات نے یہاں صرف موطا امام مالک کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ روایت سند کے اعتبار سے بالکل درست ہے۔ اگر آپ ابواب کی ترقیم کی طرف جانا چاہیں تو یہ باب ما لا قطع فیہ جو باب ہے موطا امام مالک میں، اس میں 33ویں حدیث ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی غلام اپنے کو لے کر آیا اور کہا جی اس کا ہاتھ کاٹ دیں، اس نے میری بیوی کا آئینہ چرا لیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا کیونکہ یہ تمہارا خادم ہے اور خادم ہونے کی حیثیت سے اس نے تمہارا مال اٹھایا ہے۔ اب اس میں شیخ زبیر الجزئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس میں ابن شہاب زہری ہیں، تدلیس کرتے ہیں اور عن کے ساتھ روایت کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے قابل حجت ہے، صحیح ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ نہیں، لہذا اس کو مرفوع حدیث نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری بات جو یہاں سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ حدود کا نفاذ خلیفہ حاکم وقت قاضی کرے گا۔ میں اور آپ اپنے طور پر حدود کا نفاذ نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خادم کا نوکر کا ہاتھ کیوں نہیں کاٹا جا سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خادم کو، نوکر کو ہم بذات خود اپنے گھروں تک رسائی دیتے ہیں، تو گھر کا سامان تو اس کے ہاتھوں محفوظ نہیں، لہذا اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا۔ ہاتھ تب کٹتا ہے جب محفوظ سامان کو چوری کیا جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔